تو انسان عقائد اور نظریات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں اختلاف رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حتمی چیز ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، کہ ہر شخص نے، ہر ذی روح نے یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس عارضی دنیا سے جانا ہے۔ اور مسلمانوں کی خوش نصیبی، خوش بختی، اللہ کا کرم احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے پیدا کیا، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اپنے نبی کی امت سے پیدا فرمایا، کیونکہ رسول رحمت کا امتی ہونا یہ خالق کی طرف سے بہت بڑے انعام اور اکرام اور فضل کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر بار بار کرم ہو رہا ہے، ہمیں بار بار رہنمائی مل رہی ہے، خالق کی حضور پر جگانا نماز ادا کرنی ہے، لیکن منادی کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نے ندا لگانی ہے، تاکہ اگر کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہو بھی جائے تو اسے مسجد سے آنے والی صدا یاد کروا دے کہ اے بندے، دنیاوی امور کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حضور سے لبیز ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ عقیدہ بھی دیا کہ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر پر اس سے ایک ساعت نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ ایک مسلمان کو عقیدہ دے دیا کہ بہتر زندگی کے لیے کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو سبق سکھایا، لیکن توجہ کا طلبگار ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے عقیدہ جو دیا وہ یہ دیا کہ موت کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی مضبوط جگہ پر، مضبوط حصار میں آ جائیں، ہم اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ